حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ طبقہ جو عید میلاد النبی منانے پر اصرار کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بطور عید کے مناتا ہے، اور اس دن حضور کی ولادت کے چرچے کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، جھنڈیاں لگاتے ہیں، نبی اکرم کی ولادت کا، پیدائش کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، وہی آپ کو نبی کی بشریت کے انکاری نظر آئیں گے کہ نبی بشر نہیں تھے، نبی نور تھے۔ حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مگر بشریت کے انکاری ہیں۔ وہ کہتا ہے علیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، لیکن بشر نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں خدیجہ، عائشہ، حفصہ، سودا کے شوہر تھے، مگر بشر نہیں مانتے۔ جانتا ہے کہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ آپ کی بیٹیاں تھیں، مگر بشر نہیں تھے۔ غضب یہ ہے کہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سسر بھی ہے، داماد بھی ہے، شوہر بھی ہے، نانا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، پوتا بھی ہے، پھر بشر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب تم ان کی ولادت مانتے ہو تو پھر بشریت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ بتاؤ، کبھی نور کی بھی ولادت ہوئی ہے؟ نوریوں کا سردار جبریل امین ہے، ذرا بتلاؤ اس کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ جبریل امین کس دن پیدا ہوا؟ جبریل امین کے والد کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ رشتہ داروں کا نام کیا ہے؟ کون سی تاریخ کو وہ پیدا ہوا؟ آج تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا، اور پھر ایک بشر کی پیدائش جو ہے، میلاد ہے، اس میلاد کو تم منا رہے ہو۔ العیاذ باللہ۔ اس کی پھر اس سے بڑی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ میلاد صرف اور صرف تم اس لیے مناتے ہو کہ اس کے ساتھ تمہاری روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تمہارے پیٹ کا جہنم بھرنا ہے، اس لیے مجلس میلاد کے نام پر تم نے بدعت ایجاد کی۔ 604 ہجری میں اس کا موجد ایک دنیا پرست بادشاہ تھا، اور اس موضوع پر سب سے پہلا شخص جس نے کتاب تحریر کی وہ ایک لالچی اور دنیا دار مولوی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس میلاد کے ایجاد کرنے کی آخر وجہ اور سبب کیا تھا؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اذا کان اہل الصلیب اتخذوا لیلۃ مولد نبیہم عیدا اکبر فاہل الاسلام اولی بالتکریم و اجدر، کہ جب عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو عید اکبر بناتے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے زیادہ اپنے نبی کی تکریم اور تعظیم کرنی چاہیے۔ ایجاد میلاد کی وجہ کہ عیسائی جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کو عید اکبر بناتے ہیں، تو مسلمان اپنے نبی کی ولادت کے دن کو بھی عید منائیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے مرتبہ محمد الرسول اللہ کا بڑا تھا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اور کتنا بے ڈھنگا سا استدلال انہوں نے عید میلاد پر کیا کہ یہ سب کچھ عید میلاد مسیح کی نقالی کے طور پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو امام الانبیاء کا یہ ارشاد گرامی یاد نہیں ہے جس میں آپ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ بے شک تم پیروی کرو گے پہلے لوگوں کی، یعنی یہود و نصارہ کی، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ،
یعنی قدم بقدم تم ان کے پیچھے چلو گے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائیوں نے عید میلاد مسیح کوئی 6 یا 7ویں صدی عیسوی میں تو شروع نہیں کی، وہ تو پہلے سے یہ عمل کرتے تھے۔ اگر ان کی نقالی میں مجلس میلاد منانا نبی اکرم کی تعظیم و تکریم ہے تو قرون اولیٰ کے بہترین لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی اور انہوں نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو عید کا دن قرار کیوں نہیں دیا؟ عید میلاد پر دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اس لیے بطور شکرانہ اس دن کو منانا مستحسن ہے۔ شکر کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی اس منطق پر جو دلیل پیش کی، دلیل یہ پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ بطور دلیل کے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جس سے میلاد ثابت ہو گیا۔ حضور نے خود میلاد منایا، اور حضور کی میلاد کس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ ذرا ایک نظر اس حدیث پر ڈالیں جو صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے مروی ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سوموار کے روزہ رکھنے کا سبب صرف ولادت نہیں ہے بلکہ نزول وحی بھی ہے۔ اگر اس روایت سے پیدائش کے دن کی خوشی اور مسرت اور عید کا جواز ثابت ہوتا ہے تو پھر نزول وحی کی مجلس اور عید نزول وحی کا انعقاد بھی ہونا چاہیے، حالانکہ آج تک امت میں سے کسی ایک شخص نے بھی یوم نزول وحی کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اور پھر دوسری بات، تمہاری یہ جو دلیل ہے تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے تمہارا کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن کو خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، جلوس نکالنا، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ سوموار کو آپ پیدا ہوئے، اس دن کو مناتے ہوئے آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس دلیل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر 8 دن کے بعد ہر سوموار کو عید میلاد منانی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر اگر یہ بطور دلیل عید میلاد پر تم پیش کرتے ہو تو پھر ہر سوموار کو روزہ رکھو، یعنی ہر سوموار کو عید کرو، ہر سوموار کو جلوس نکالو، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے، روزہ اور عید دو متضاد عمل ہیں۔ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن بطور شکرانہ روزہ رکھ کر اس حقیقت پر مہر ثبت فرما دی کہ میری پیدائش کے دن عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ ان نام نہاد عاشقوں اور میلادیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر کے ایک نیا طریقہ
عید میلاد اور جلوس میلاد کا ایجاد کیا، اس لیے کہ روزے میں تو نفس کو زحمت ہوتی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور عید اور جشن میں نفس کی تفریح کا سامان ہے۔ اور پھر ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی ولادت بھی منائی گئی، اور قرآن پاک کی آیت یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر کہا وسلام علیہ یوم ولدت، یوم ولدت، کہ جس دن میں پیدا ہوا، تو اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی خوشی اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کیوں خوشی نہ منائیں؟ میرا بھائی، اپنی دماغ کا علاج کراؤ۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں جس ولادت کا تذکرہ ہے، وسلام علیہ یوم ولدت نہیں ہے صرف، ساتھ میں ویوم اموت بھی ہے، اور پھر ویوم ابعث حیا۔ اگر اس سے میلاد ثابت کرنا چاہتے ہو، جشن میلاد ثابت کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس آیت کو پوری پڑھ۔ جس طرح اس سے جشن میلاد تم ثابت کرتے ہو، تو پھر جشن وفات بھی ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ آیت میں وَسَلَامٌ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت، یوم ولدت و یوم اموت، ولادت ثابت ہوئی تو پھر جشن وفات بھی کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایک دلیل اور دیتے ہیں کہ ابو لہب نے عید منائی۔ حضور کی ولادت کی خبر جس لونڈی نے ابو لہب کو دی، تو اس نے اسے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ ابو لہب مر گیا، کسی کو خواب میں آیا، پوچھا گیا کیا حال ہے، کہنے لگا جہنم میں ہوں۔ صرف ایک انگلی جس کے ساتھ محمد کی پیدائش کی بشارت دینے والی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس ایک انگلی سے راحت مل رہی ہے، آسانی مل رہی ہے۔ یہ دلیل تیری اگر مان لیں تو پھر قرآن کی آیت کے در جائے گی۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور دونوں ہاتھوں میں کوئی 9 انگلیاں نہیں ہوتی، 10 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اگر تیری اس منطق کو مان لیا جائے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے؟ تو میرے دوستو، محض ایک من گھڑت یہ چیز ہے، اپنی طرف سے ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صرف نفس ذکر رسول اور شے ہے، اور مروجہ عید میلاد النبی اور شے ہے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں جائز ہی نہیں بلکہ شریعت نے تاکید کی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن موجودہ مروجہ عید میلاد النبی اور شے ہے۔ ذکر رسول ایمان کی علامت، دل کی تازگی، روح کی غذا۔ مروجہ عید میلاد یہ بدعت ہے، غیر شرعی رسم ہے، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ احادیث کی کتب میں ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے، نہ اقوال ائمہ میں ہے، نہ اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہے، بلکہ اسلامی تقویم کی ابتدائی 6 صدیاں اس مکروہ بدعت سے پاک ہیں۔ یہ بدعت اگر